جن سے جناب وزیر اعظم پاکستان کے اہم مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اس کے باوجود یہ عزت مآب وزیر اعظم کی ECO ویژن سے دلی وابستگی اس تمام خطے کے عوام کی ترقی اور خوشحالی کے عزم اور پارلیمانی سفارتکاری کی اہمیت کا واضح اظہار ہے کہ آپ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ بطور صدر پائکو جنرل کانفرنس میں تمام مندوبین کی جانب سے آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب وزیر اعظم، موجودہ علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال، خاص طور پر کرونا کے وبا کے پیش نظر دوسری پائکو کانفرنس کا کامیابی سے انعقاد قومی اسمبلی پاکستان کے لیے ایک عظیم اعزاز ہے۔ میں افغانستان، آذربائیجان، ایران، قازقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکی، ترکمانستان اور ازبکستان کے اسپیکروں اور ان کے پارلیمانی وفود کی بھی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اس دوسری پائکو کانفرنس کے دوران اپنی بھرپور شرکت یقینی بنائی، اہم خیالات کا اظہار کیا اور ٹھوس اور قابل عمل تجاویز کی منظوری دی۔ معزز مہمان گرامی، پارلیمانی تعاون کے اس سفر کا آغاز 2013 میں اسلام آباد میں ہوا تھا، جب مسلم دنیا کی پہلی خاتون اسپیکر ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے اس تنظیم کی بنیاد رکھی تھی۔ 9 سال بعد اس تنظیم نے ایک بار پھر اسلام آباد ہی میں مضبوط جڑ پکڑ لی ہے۔ ہمارے سامنے علاقائی ترقی اور اس خطے کے عوام کی خوشحالی کا ایک واضح عمل سامنے آ چکا ہے، اور ہم تمام 10 ممالک کے پارلیمان مشترکہ اعتماد اور یقین کے ساتھ ترقی کے سفر پر روانہ ہو چکے ہیں۔ میری دعا ہے کہ ہماری منزل آسان ہو اور ہم مل کر راستے کی مشکلوں کا حل نکالتے رہیں۔ اس تاریخ کانفرنس سے حاصل کی گئی نتائج سے میں آپ کو اور تمام مندوبین کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ کانفرنس کے تمام شرکاء نے متفقہ طور پر 2021-2022 کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی پاکستان کو پائکو تنظیم کا صدر اور چیئرپرسن منتخب کر لیا ہے، جبکہ یہ بھی طے کیا ہے کہ اگلی پائکو کانفرنس افغانستان میں منعقد ہوگی، سو افغانستان کی اسپیکر کا انتخاب بطور نائب صدر عمل میں لایا گیا ہے۔ پائکو کے چارٹر کی آذربائیجان اور افغانستان کے مختلف اسپیکروں نے اپنی اپنی پارلیمان کی جانب سے تجدید کر دی ہے۔ اس چارٹر پر اب ازبکستان کی اسپیکر نے دستخط کر دی ہیں اور یوں ازبکستان باقاعدہ تنظیم میں شامل ہو گیا ہے۔ پائکو کے رکن ممالک نے اس تنظیم کے قواعد و ضوابط کے 9 سال کی طویل مشاورت کے بعد متفقہ منظوری دی ہے اور قومی اسمبلی پاکستان کو تنظیم کا مستقل سیکریٹریٹ مقرر کر دیا ہے۔ کانفرنس نے 3 عدد پارلیمانی کمیٹیاں قائم کرنے کی منظوری دی ہے، جو تجارت اور ایکوٹا کے معاملات، مواصلات اور روابط یعنی کنیکٹیویٹی، اور خواتین، نوجوان اور ثقافتی امور سے متعلق ہیں۔ خواتین، نوجوان اور ثقافتی امور کی کمیٹی کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے آذربائیجان کی اسپیکر محترمہ صاحبہ غفار اووا نے اس کمیٹی کی صدارت اور میزبانی کی پیشکش کی ہے، جس تنظیم کی مجلس عالی نے بخوشی منظور کر لیا ہے۔ تمام رکن ممالک کی متعلقہ پارلیمان میں پائکو کی شاخیں قائم کر دی گئی ہیں اور تنظیمی معاملات میں روابط مضبوط کرنے کے لیے فوکل پرسن مقرر کر دی گئے ہیں۔ پائکو کی مالی معاملات میں نظم و ضبط لانے کے لیے جنرل فنڈ قائم کر دیا گیا ہے، جس میں تمام رکن ممالک کی مالی شراکت کے لیے آذربائیجان کی تجویز پر پاکستان، آذربائیجان اور ترکی پر مشتمل ٹاسک فورس گروپ بنایا گیا ہے، جو اس کے لیے سفارشات طے کرے گی۔ اس ٹاسک گروپ کا اجلاس اسی سال جولائی میں آذربائیجان کی دارالحکومت باکو میں کرانے کی تجویز ہے۔ اور آخر میں، جو میرے خیال میں اس کانفرنس کی ایک تاریخی کامیابی ہے اور ہم تمام رکن ممالک کے عالمی اور علاقائی مسائل پر یکساں سوچ کا اظہار ہے، وہ ہم سب مندوبین کا متفقہ طور پر اسلام آباد کو منظور کرنا ہے، اعلان اسلام آباد کو منظور کرنا ہے۔ جناب وزیر اعظم، مجھے آپ کو اطلاع دیتے ہوئے انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ پائکو تنظیم کی دوسری کانفرنس نے متفقہ طور پر نہ صرف کشمیر کی عظیم عوام کے حق خود ارادیت کو تسلیم کیا ہے، بلکہ ان نہتے اور بہادر کشمیریوں پر جاری بھارتی ظلم و بربریت کی مذمت بھی کی ہے، اور یہ قرار دیا ہے کہ مسئلہ کشمیر کا ایک بعمل اور مستقل حل اقوام متحدہ قراردادوں کی روشنی میں ہی ممکن ہے۔ اس طرح اس اعلامیے کے ذریعے ہم تمام رکن
پارلیمان نے مسئلہ فلسطین سے اپنی قلبی وابستگی اور صہیونی جاہلیت کی مذمت بھی کی ہے۔ ان اہم امور کے علاوہ ہم نے اسلامی میں ECO کو مزید فعال اور عوامی سطح پر مؤثر تنظیم بنانے کے لیے پارلیمان کے کردار کا تعین بھی کیا ہے۔ بطور صدر پائکو اس اعلان اسلام آباد کی منظوری میرے لیے ایک بہت بڑی کامیابی اور اعزاز ہے، جس کے لیے میں تمام مہمان اسپیکر خواتین و حضرات اور تمام کانفرنس منظوری کا بے حد مشکور ہوں۔ آخر میں آپ سب مہمانوں اور وزیر اعظم پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور بے حد خوشی سے اعلان اسلام آباد کی کاپی وزیر اعظم پاکستان کو پیش کرتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج ویلکم بیک ناظرین۔ السلام علیکم، پروگرام سوالے کے ساتھ میں ہوں